ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਨਾਬ ਗਯੂਰ ਅब्बास गयूर ਆਫ ਚੰਗ ਮਾੜੀ ਸਗੀਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਣ ਦੇ اور ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੀਰੀ ਬਿਆਨ قاری القصائد ذاکر جناب افتخار درشور صاحب ذکر محمد و آل محمد فضائل صاحب بیان فرمان دے. دعائے حجت زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساحت وفی ولیاً وحفظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینہ حتی تسکنہ ورزقتہ ونوتمتہ فیہا طویلہ رب صلی علی محمد و آل محمد. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے رزق میں کمی ہو ہم 14 پر درود پڑھے اس کی رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. بس میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے بابا محمود شاہ جی جتنا اس بوڑھی کے نے جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا. پوری کائنات میں بات شروع ہوگی جی. پوری کائنات میں چچا سہیں اس وقت پوری کائنات میں 3 حصے پانی ہے بابا محمود شاہ جی، 1 حصہ خشکی ہے. مولا سے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھو. اللہم. سائل نے سوال کیا بادشاہ یہ نظام تبدیل کب ہوا؟ توجہ ہے صاحبان کرام، یہ تبدیل نظام کب ہوا؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات تیری ٹھیک ہے، اب کائنات میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ بابا جی خشکی ہے. معصوم فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، یہ نظام تبدیل اس طرح ہوا، پہلے پوری کائنات میں فقط پانی ہی پانی تھا. بولو یار جسے سمجھ آتی ہے اسے بولنا چاہیے. میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، ایک بات بھائی جان. پوری کائنات میں معصوم فرماتے ہیں پہلے پانی ہی پانی تھا. سائل ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ پہلے جو پانی تھا یہ نظام تبدیل کب ہوا؟ مولا کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا. مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا میں تجھے کیا بتاؤں، اس پانی پر عزتوں والے رب نے ملائکہ کو سیدزادہ حکم دیا کہ ایسا کرو کہ جاؤ جا کے اس پانی پر تیز و تند ہوا چلاؤ. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. تیز و تند ہوا چلاؤ. بادشاہ فرماتے ہیں ملائکہ نے پانی پر زید بھائی تیز و تند ہوا چلائی. تیز و تند ہوا اتنی تیز چلی بھائی جان کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جھاگ اکٹھی ہو گئی، جھاگ بن گئی. معصوم نے پھر ملائکہ کو حکم دیا جلدی کرو کہ جھاگ کو اکٹھا کرو. جھاگ اکٹھی ہوئی، ہر بندہ توجہ میں بیٹھا ہے. میں فکرہ پہلا کہنے لگا ہوں بابا محمود شاہ جی جس بندے کے دل میں علی ہو اس کی زبان پہ علی آتا ہے. باقی اپنی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، بولتا وہی ہے جس کا بولنا بابا بوبی شاہ جی زمانے کے امام کو پسند ہوتا ہے. بادشاہ مسکرا کے فرماتا ہے سن بندہ خدا، مالک نے ملائکہ سے کہا کہ جلدی کرو جھاگ اکٹھا کرو. معصوم فرماتے ہیں جھاگ اکٹھی ہوئی اور وہ جھاگ بابا محمود شاہ جی ایک نقطے کی شکل بن گئی اور جس پر عزادار بیٹھ کے آج ذکر حسین سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہے. سارے بولو حیدری. یعنی کہ وہ زمین خلق ہو گئی، زمین خلق ہو گئی. زمین کا چچا سے خلق ہونا تھا کہ جبریل کا چہرہ اتر گیا. پالنے والے کی آواز جبریل زمین تو بن گئی، تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مالک زمین خلق کی ہے، خلق کرنے کے بعد زمین میں کپ کپی ہے، زمین میں بے چینی ہے، زمین پریشان ہے. اگر کپ کپی بے چینی ختم نہ ہوئی، بابا محمود شاہ جی ممبر حسین کی قسم ہے بڑی خوبصورتی سے بندے سن رہے ہیں. میرا سفر دینا، اپنی داد دیکھنا، دل میں انصاف کرنا. بابا بوبی شاہ جی کم از کم نوکر کے حق میں اتنی دعا کر دینا، کم از کم جنگ کی دھرتی تک جاتے ہوئے میں آپ نوکر آپ کو دعا کرتا جائے. عزت زہرا کی قسم ہے. معصوم مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں بادشاہ نے حکم دیا. اس وقت مالک کی آواز آئی جبریل تو پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس لیے آپ نے زمین خلق کی ہے لیکن زمین میں کپ کپی ہے، بے چینی ہے، تھر تھراہٹ ہے، اس پہ رکنا محال نہیں ہے. مالک کی آواز ہے جبریل پریشان نہ ہو، جسے میں خلق کرنا جانتا ہوں اسے ٹھہرانا بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک آپ کی زندگیاں دراز ہے. جس زمین کو میں بنانا جانتا ہوں بابا شاہ جی اسے میں ٹھہرانا بھی جانتا ہوں. مالک تو کیا کرے گا؟
اب تو کیا کرے گا, کیسے ٹھہرائے گا؟ آواز خالق جبریل تیرا جہاں تک سوال ٹھیک ہے, لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تو پریشان نہ ہو. مالک کروں کیا, زمین میں کب کپی ہے, بے چینی ہے. بابا جی عزت زہرا کی قسم ہے, مالک کی آواز آئی, جبریل پریشان نہ ہو, تو اس وقت ہے کہاں پہ؟ مالک میں زمین اور آسمان کے عین سنٹر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آواز خالق آئی, جبریل فوراً زمین پر جا اور زمین کے ساتھ چاروں کونوں سے زمین کو ناپ, اور جہاں عین سنٹر بن جائے, جہاں پر چچا سائیں عین سنٹر بن جائے مجھے بتا دینا. جبریل چچا سائیں زمین پہ اترا, اترنے کی دیر تھی, ایک لمحے کے بعد آواز دے کہتا مالک زمین کا سنٹر ناپ لیا, یہی سنٹر ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں. جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ بندہ سار اٹھائے, باقیوں کی اپنی مرضی. ممبر حسین کی قسم ہے, مالک کی آواز ہے, جبریل کہاں پہ ہے؟ مالک عین سنٹر پہ کھڑا ہوں. مالک کب کپی ہے, بے چینی ہے, میں بھی زمین پہ رک نہیں رہا. بھائی جان یہ جملہ کہنے کی دیر تھی, استو والے رب کی آواز آئی, جبریل جلدی کر, اس زمین کی بے چینی کو روکنے کے لیے اپنی ملکوتی ہاتھوں سے زمین کے عین سنٹر میں لکھ یا علی مدد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حیداری. بس علی ولی اللہ کی دشمنی میں بابا جی علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے. مالک تیری ہائے قبول فرمائے, کائنات کو کوئی دکھ نہ. تھوڑے بندے میرا بات سمجھیں. بابا محمود شاہ جی, بابا بوبی شاہ جی, سارے عزادار سید تشریف فرما ہیں, جتنے ماتمی تشریف فرما ہوئے. میرا مصائب خان علاقے سے تعلق ہے, میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, مصائب لمبا نہیں پڑھنا چاہتا. مقصد ہے مالک بانیان کے مال رزق میں اضافہ فرمائے, مالک ان کی جو پریشانیاں مالک اس ذکر کے صدقے میں دور فرمائے. بابا محمود شاہ جی, باقی جتنے عزادار بیٹھے ہیں, مالک ان کی بھی حاجات پوری فرمائے. میں نے کہا علی ولی اللہ کا دشمن میں علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹوں کے مسلمانوں نے بہت مارا ہے. وہ محمود شاہ جی کون عزادار ہائے کرے گا؟ بیٹے کا نام عباس ہے, بیٹی کا نام زینب عالیہ ہے. ہائے تو کرنا, ہائے تیرے بس میں, نہ کروں تیرا, مالک تیری زندگی دراز فرمائے. ہائے تیرے بس میں, رونا تیرے بس میں نہیں ہے. بیٹے کا نام عباس ہے, بیٹی کا نام زینب عالیہ ہے. بابا جی عزادار جو بندہ ہے مجھے نظر آ جائے گا جہاں سید بیٹھا اس کی ہائے بتائے گی بابا محمود شاہ جی کہ میں مجلس شبیر میں تشریف فرما ہوں. بیٹے کو چچا سائیں ایک شہر میں مارتے رہے, بیٹی اس کو 36 شہروں میں مارتے رہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مالک تیری ہائے قبول فرمائے, کائنات کو کوئی دکھ نہ. دیکھو بیٹے کو ایک شہر میں مارا بھائی جان, بیٹی اس کو 36 شہروں میں مارتے رہے. آخری جملہ کہہ کے ممبر واجب الاحترام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. بابا محمود شاہ جی ممبر حسین ہے, ضروری نہیں کہ بندے دھاڑے مار کے روئیں. معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے ہائے بس میں اسے ہائے کرنی چاہیے. میں نے ایک عالم دین کا بابا محمود شاہ جی جملہ سنا, میں بڑا رویا ہوں. وہ کہتا ہے جب بھی کبھی زینب کا تذکرہ ہو سیدزادوں کو سر کا ماتم کرنا چاہیے, کبھی عباس اور حسین کا تذکرہ ہو تو سید کو سینے کا ماتم کرنا چاہیے. میں نے اس عالم دین کے سامنے ہاتھ باندھے, میں نے کہا اس میں راز کیا ہے, کتنے ماتمی ہائے کرو گے؟ سیدزادہ جو جملہ کہنے کی دیر تھی, امامہ اتار کے مجھے کہتا ہے غیور عباس میں تجھے کیا بتاؤں, اس لیے ہم حکم دیتے ہیں حسین کا تذکرہ ہو سینے پہ ہاتھ ہونا چاہیے, زینب کا تذکرہ ہو سر کا ماتم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے رو کے عالم دین کہتا ہے جتنے زخم کربلا کے میدان میں شبیر کے جسم پر تھے اتنے زخم شام غریبہ کے دربار تک, شام غریبہ سے لے کے بازار و شام تک اتنے زخم زینب کے سر پہ تھے. اللہ اکبر, اتنے زخم زینب عالیہ کے سر پہ تھے. بس عزاداروں ماتمیوں, بیٹے کو ایک شہر میں, بیٹے اس کو 36 شہروں میں مارتے رہے. کتنے عزادار ماتمی ہائے کرو گے؟ میں آخری فکرہ کہنے لگا ہوں. ناظم بھائی ممبر حسین کی قسم ہے, ہائے وہی کرے گا جس کی ہائے مولا کو پسند ہوگی. بابا محمود شاہ جی یہ پہلی مستور ہے زینب عالیہ. میں اب کیا پڑھوں؟ بھائی کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے, بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارتے رہے. اللہ لعنت اللہ کو مسلم.